السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ذوالقعدہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور آپ کی سنت، آپ نے جو قربانی کے لیے خود کو پیش کیا، اس کی یاد کے طور پر ہم لوگ یہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے، ماہ ذوالقعدہ آتے ہی لوگ جو ہے قربانی کے سلسلے میں کوئی بکرا خریدنے میں مشغول ہے، کوئی بکرا بیچنے میں مشغول ہے، کسی کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ بکرے کی کھال کہاں جائے گی، وہ ہمارے ادارہ میں آ جائے، وہ بڑے سے بڑا پوسٹر لگاتے ہیں۔ یہ پورا ذوالقعدہ کا مہینہ اسی میں گزر جاتا ہے اور ہمارے ذہن سے وہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت میں کس قدر انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی، اور اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم اس سے سبق نہیں لیتے، اور ہم قربانی کے گوشت کے سلسلے میں، قربانی کے خرید و فروخت کے سلسلے میں، قربانی کی کھال کہاں جائے گی، کہاں دینا ہے، کہاں لینا ہے، پورا وقت جو ہے ہم اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی فرماتے ہیں تو ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جانیں۔ انہوں نے حق کی دعوت کی خاطر جو قربانیاں کی ہیں ان کو سنے، جانے، سیکھے اور دین کی راہ میں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطاب میں نے قرآن مجید کی چند ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تبلیغ اور دعوت کا ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم اپنے اللہ کی ان باتوں کو سنے اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
جلیل القدر نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جب روئے زمین پر اس وقت نمرود بن کنعان کی پاک سلطنت تھی۔ پورے روئے زمین کا بادشاہ تھا نمرود بن کنعان۔ روئے زمین پر 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جس نے پورے روئے زمین کی بادشاہ کی۔ 2 مسلم بادشاہ گزرے ہیں اور 2 کافر۔ مسلمان میں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہ پورے روئے زمین پر تھی، اور حضرت ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان ایسے بادشاہ ہیں جس نے سارے عالم پر بادشاہی کی۔ اور 2 کافر گزرے، ایک بخت نصر اور دوسرا یہی نمرود بن کنعان، جن کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا، اپنی رعایا کو خوب ستاتا، بلکہ اسے خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا، اپنی عبادت کراتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نمرود بن کنعان جس کی سلطنت بابل تھی، وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا۔ اس سے پہلے میں بادشاہ سروں پر تاج نہیں رکھتے تھے، تو یہ نمرود پہلا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے تاج پہنا۔ ایک روایت ہے، حضرت یہ ایک کتاب ہے عجیب القرآن، یہ مکتبہ مدینہ کراچی سے چھپی ہے۔ اس میں ہے کہ نمرود دراصل اس کی ماں جو ہے، کوئی اولاد نہیں تھی اس کی ماں کو، تو اس کی ماں کو اندیشہ ہوا کہ اگر کوئی جو ہے وارث نہیں ہوگا تو اس کی سلطنت جو ہے برباد ہو جائے گی۔ تو اس کی ماں نے جو ہے زنا کرا دیا، تو یہ حرامی بادشاہ بچہ تھا، لیکن ایک دن یہ بڑا بادشاہ ہو گیا۔ بہرحال جو بھی اس کے قصے ہوں، اور بڑا یہ جادو اور استدراج اور نجومی اور کاہن اس کے ارد گرد بہت رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا کوئی سایہ نہیں تھا، اور جب کوئی انسان اس درخت کے نیچے آتا تو جتنا انسان کو سائے کی ضرورت ہے اتنا سایہ بن جاتا۔ دوسرا آتا تو 2 آدمی کے برابر سایہ ہو جاتا، 3 آتا تو 3 آدمی کے برابر، 100 آتے تو 100 آدمی کے برابر، 1000 آتے تو 1000، یہاں تک کہ 1 لاکھ آدمی آ جاتے تو 1 لاکھ آدمی کے برابر وہ درخت سایہ دیتا۔ مگر جو ہی 1 لاکھ سے 1 آدمی زیادہ ہوتا، 1 لاکھ 1 آدمی ہوتا، سب دھوپ میں ہو جاتے، سایہ غائب ہو جاتا۔ ایسی حالات ایک اور استدراج کا ان کا واقعہ ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں کہ نمرود کا ایک ہاؤس تھا جس میں لوگ جو ہے صبح صبح اپنے پیالوں میں جو ہے چیزیں لا کر ڈالتے تھے، کوئی دودھ ڈالتا، کوئی شہد ڈالتا، طرح طرح کی چیزیں ڈالتا، اور شام کو جس کو ضرورت ہوتی اپنا پیالہ ڈالتا، جس نے اپنے پیالے سے جو ڈالا تھا، دودھ، شہد، گھی، مکھن سب مل جاتا، صبح سے شام تک لوگ ڈالتے، اور شام میں جب پیالہ ڈالتا تو جو جس نے اس پیالے سے ڈالا تھا وہی اس کے پیالے میں آ جاتا۔ تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کہتے ہیں کافر اگر کوئی عجیب چیز کافر سے ظہور ہوتا ہے تو اسے استدراج کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس نے اپنے ملفوظات میں ذکر کیا ہے، کاہنوں کا اس کے ارد گرد مجمع لگا ہوتا تھا۔ ایک دن کاہنوں نے اس سے کہا کہ اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اسے بہت اندیشہ ہوا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک بیٹا ہے جس نے اپنی سینگ سے اس کی سلطنت کی کرسی کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ نجومیوں اور کاہنوں سے جب اس نے خواب کا ذکر کیا، اس کی تعبیر چاہی، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس سال ایک بچے کی پیدائش ہوگی جو تمہاری سلطنت کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو اس نے یہ اعلان کرایا کہ اس سال جس ماں کے پیٹ سے بچہ ہو اسے قتل کر دیا۔ اعلان عام تھا نمرود کا، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ اس نے ایک عورت پر 10 عورت پر ایک نگراں مقرر کر رکھا تھا کہ کوئی مرد عورت سے ملنے نہ پائے۔ ہاں ان کے یہاں جو ہے ایام حیض میں
تو اس زمانے میں اجازت دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ جا کے ملتی تھیں، لیکن جیسے ہی وہ پھر پاک ہو جاتی ان کو شوہر سے الگ کر دیا جاتا، بلکہ اس نے اعلان کیا کہ جن عورتوں کو حمل ٹھہر گیا ہے ایک گاؤں میں جمع کر دیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب اپنے شوہر کے پاس آئی تو ان کے شوہر نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنی بیوی کو جو ہے طاہر پایا، طہر کی حالت میں پایا، تو آپ سے وطی کی، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی کے صلب سے اپنی ماں کے بدن اطہر میں منتقل ہو گئی، اور آپ کا حمل جو تھا یہ معلوم نہیں ہوتا تھا، تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب آپ کی پیدائش کا وقت ہوا تو آپ کی ماں دور ایک غار میں چلی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی پیدائش ہوئی۔ آپ پھر جو ہے غار کو بند کر کے واپس چلی آئی، کبھی کبھی جا کر آپ جو ہے آپ کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت تیزی سے بڑھتے تھے، جو ایک دن میں بچہ جتنا ایک ہفتے میں ایک بچہ بڑھتا ہے آپ ایک دن میں بڑھتے تھے۔ ایک ہفتے میں جتنے بچے کی پرورش ہوتی ہے آپ ایک ہفتے میں مہینوں بھر کے بچے کی پرورش، روایت میں آئے کہ 15 مہینہ آپ غار میں رہے، ایک روایت میں ہے کہ 7 برس رہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے 15 برس تک جو ہے یا 17 برس تک غار ہی میں آپ کی پرورش ہوئی۔ آپ کی والد گرامی کبھی جاتی جب چھوٹے تھے اور دودھ پلا کر، کبھی ایک مرتبہ کا واقعہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ گئی تو آپ نے دیکھا کہ میرا بچہ ہے ایک انگلی چوس رہا ہے، اسے پانی مل رہا ہے، دوسری انگلی سے اسے دودھ مل رہا ہے، تیسری انگلی سے اسے شہد مل رہا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے جو ہے رزق کا انتظام فرمایا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور آپ کی پرورش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تھے، ابھی بتایا نمرود کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگ ستاروں کو پوجا کرتے، چاند سورج کی عبادت کرتے، بتوں کو بھی پوجتے، یہاں تک کہ نمرود خود خدا پر بیٹھا تھا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا، لوگوں سے اپنی پرستش کراتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، اور آپ کو میں بتا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی راہ بچپن ہی میں دی تھی۔ قرآن مجید میں ہے جو اب میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، اس میں اللہ کا یہی حکم ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو جو ہے ہدایت کی راہ پہلے ہی بچپن ہی میں عطا کر دی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے جاننے والے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو ہدایت بچپن ہی میں ملی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ستاروں چاند سورج کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو اپنی قوم کو جو ہے ایک اللہ کی تعلیم دی۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیا کر رہے ہیں، آپ غور کریں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد اس طرح بنا رہے ہیں، کچھ لوگ بکرا خریدنے میں مشغول ہیں، کچھ بکرا بیچنے میں ہیں، پھر قربانی کے بعد گوشت تقسیم کرتے ہیں، گوشت پکانے میں مشغول ہو جائیں گے۔ جو بڑے حضرات ہیں وہ ادارے میں ہیں، وہ گوشت جو ہے چمڑا وصولنے میں ہے اور اجتماعی قربانی کرنے میں مشغول ہے۔ اس طرح پورا ذکادہ ہمارا گزر رہا ہے، سالوں سے گزر رہا ہے، مگر آپ جس کی سنت ادا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کی سیرت کیا تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو گمراہ پایا، اللہ کی وحدانیت کا منکر پایا، اللہ کی عبادت نہ کر کے ستاروں کو پوجتے ہوئے پایا، چاند سورج کو پوجتے ہوئے پایا، خود پرستی دیکھی، تو آپ نے اس کی اصلاح کی خاطر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ اگر آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم اپنی قوم میں کوئی برائی دیکھیں، کوئی نقص دیکھیں، کوئی خرابی دیکھیں، تو حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرنے کے اللہ نے توفیق دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جو ہے ستاروں کو پوجتے ہیں، تو آپ نے بڑے دل نشین انداز میں ان سے خطاب کیا، تقریر فرمائی کہ جب دیکھا کہ سورج ستارہ چمک رہا ہے، ستارہ نکلا ہے، رات کی تاریکی چھائی اور ستارہ نکل آیا، تو آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں کیا تم اسے ہی اپنا رب بتاتے ہو، کہتے ہو یہ میرا رب ہے، اسے بتا رہے ہو میرا رب ہے۔ پھر جب رات کی تاریکی چھٹ گئی، سورج اور ستارے چھپ گئے، ستارہ ڈوب گیا، تو آپ نے ان کو تبلیغ کی، فلما اولا قال لا احب الافلین، آپ نے فرمایا کہ رات بھر تو ستارہ جھلملا رہا تھا، مگر وہ صبح ہوتے ہی وہ تو ڈوب گیا، جو ڈوب جاتا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں، ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ پھر جب رات کی تاریکی آئی
چاند کو چمکتا دیکھا تو آپ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کیا اس چمکتے ہوئے چاند کو تم میرا خدا بتا رہے ہو؟ جب چاند بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کرتا، میرا رب مجھے ہدایت کی راہ نہیں بتاتا تو میں بھی تمہاری طرح بھٹک جاتا۔ میرے خدا کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے صحیح راہ صراط مستقیم کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کی توفیق۔ سورج کو دیکھا تو آپ نے کہا اسے تم میرا خدا بتاتے ہو، یہ تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، مگر جب سورج بھی ڈوب گیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان شرک سے بچا لیا جس کو تم کرتے ہو، اور میں نے اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو اللہ کی طرف جھکا دیا، اللہ کی طرف مائل کر دیا، اس اللہ کی طرف جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ پر عمل کرنے کی توفیق دے، سارے آسمان و زمین کے بنانے والے خالق کی طرف اپنے وجود، اپنی ہستی کو لگانے کی توفیق دے۔ قرآن مجید میں مختصر طور پر بڑے پیارے انداز میں اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کی تاریکی چھائی اور آپ نے ایک ستارہ دیکھا، قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا ھذا ربی، تم اسے میرا رب بتا رہے ہو؟ فلما افل، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، جو ڈوب جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر، جب آپ نے چاند کو دیکھا، بازغا، چمکتا ہوا دیکھا، قال، تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، تم مجھے اسے میرا رب بتا رہے ہو؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں کرتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے رب کی ہدایت نصیب فرمائے۔ رب کی ہدایت بڑی چیز ہے جناب۔ حضرت ابراہیم فرمارے اگر میرا رب میری ہدایت نہیں کرتا تو میں بھی گمراہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ مومنین مسلمین کو رب کی ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے فلما رأى الشمس، جب آپ نے سورج کو دیکھا، بازغا، سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال، تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، اسے تم میرا رب بتا رہے ہو، اسے رب ٹھہراتے ہو؟ ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، مگر جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم سن لو، جس اللہ کو جس کا تم شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی حضرت ابراہیم کے مطابق دین کی دعوت عام کرنے کی توفیق فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے وجود کو، اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف جھکا دیا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، حنیفہ، اس دین کی طرف جھکا دیا ہے جو باطل سے جدا ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ پھر یہی جو ہے آپ جب تبلیغ کرتے تو آپ کی قوم آپ سے جھگڑتی، مگر دعوت التبلیغ کا کام کرنے والوں کو صبر کا دامن تھامے رہتے۔ یہ حضرت ابراہیم کی سیرت میں آپ دیکھیں، آپ کی قوم آپ سے جھگڑی، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ انعام میں ہے وحاجہ قومہ، اس کی قوم آپ سے جھگڑنے لگی، ابراہیم کی قوم حضرت ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگی۔ قال، تو حضرت ابراہیم نے کہا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ جب حضرت ابراہیم کی قوم نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تو آپ نے کہا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو مجھے راہ دیتی ہے، ہدایت نصیب فرماتی ہے، ہدایت دیتی ہے، اور میں تمہارے مشرکوں سے نہیں ڈرتا، مگر یہ کہ میرا رب جو چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں مانتے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ، آپ کہتے ہیں میں تمہارے شرکا سے کیسے ڈروں جبکہ تم میرے اللہ سے نہیں ڈرتے، تم اس سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ سے تم اللہ کے جس کو شریک کرتے ہو،
مالم یونس بھی علیکم سلطانہ، جس کو شریک کرتے ہو اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری تمہارے پاس، بے دلیل تم اللہ کا شریک ٹھہرائے جا رہے ہو. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو عنقریب تم جان جاؤ گے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ کہ کون سی جماعت حق پر ہے، کون سی جماعت حق پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ایسا نہیں تھا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے دوسروں سے کہتے اور اپنے گھر سے بے نیاز رہتے، نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بھی دعوت دیتے. قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اپنے چچا کو کہتے، ان کے چچا تھے ایک حضرت نام تھا آزر، وہ بت پرست ہی نہیں بلکہ وہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم چلو میرے ساتھ بت بیچ لے اور اٹھاؤ بت چلو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کی تذلیل کے لیے بت کو رسی سے گلے میں باندھا اور زمین میں گھسیٹ کے لے گئے تاکہ اس کی تذلیل ہو. آپ کے چچا آزر نے کہا ابراہیم آواز لگاؤ، بت بیچنے کے لیے آواز لگاؤ، بت لے لو بت لے لو. تو آپ نے آواز لگائی کہ من یشتری ما یضر ولا ینفع، ہے کوئی اس کو خریدنے والا جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، کون ہے اس کو لینے والا. تو آپ کی اس طرح آواز دینے سے کوئی نہیں خریدتا. آپ بت کو لے جاتے تالاب میں منہ ڈال دیتے، پیو پیو پانی پیو، یعنی آپ تذلیل کرتے، بتوں کی تذلیل آپ کرتے. یہ قوم میں پورا مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ آپ سب لوگ جان گئے کہ یہ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ اپنے چچا کو سمجھاتے. قرآن مجید میں کئی مقام پر ہے کہ آپ اپنے چچا سے تبلیغ کی، اپنی قوم سے تبلیغ کی. قرآن شریف میں سورہ مریم میں ہے، بلکہ سورہ مریم میں بھی ہے اور سورہ انعام میں بھی. سورہ انعام میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کیا تم نے بتوں کو خدا بنا لیا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. سورہ مریم یوں ہے اذ قال لابی، یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے چچا جان آپ اس کو کیوں پوچھتے ہیں جو سنتا ہی نہیں، مالا یسمع ولا یبصر جو دیکھتا ہی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا جو تمہارے کچھ کام کا ہی نہیں، نہ تمہارے کوئی کام آئے، انہیں کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، وہ اپنے گھر میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی اپنے گھر میں حق کا فرمان پہنچانے کی توفیق بنا. حضرت ابراہیم اپنے چچا سے اپنے گھر میں دعوت حق دے رہے ہیں. اے چچا اسے کیوں پوچھ رہے ہو جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، جو تمہارے کام کا نہیں ہے؟ آپ فرماتے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے میرے چچا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ میری بات کو مان لیں، میں آپ کو صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہوں، صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہوں. پھر قرآن مجید میں ہے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. آپ نے اپنے چچا سے کہا ہے چچا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اسے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ اپنے چچا کو بار بار تعلیم کرتے، بار بار تاکید کرتے، لیکن قرآن مجید میں بار بار ہے کئی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بار بار اچھی بات بتانے کی توفیق فرماتا ہے. آپ پھر فرماتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے والد، اے میرے چچا، مجھے یہ اندیشہ ہے ان یمسک عذاب من الرحمن کہ آپ کو رحمان کا، اللہ کا عذاب پہنچے. مجھے ڈر لگا ہوا کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پہنچائے. فتکون للشیطان ولیا، جب اللہ کا عذاب آپ کو پہنچے گا تو پھر آپ جو ہے انسان نہیں شیطان کے دوست ہو جائیں گے، شیطان بن جائیں گے، شیطان کے دوست ہو جائیں گے. طرح طرح سے حضرت ابراہیم نے اپنے گھر والوں کو دعوت حق دی، دعوت حق دی. اتنی دعوت دی
ابراہیم علیہ السلام حق کی دعوت دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جس طرح مائے ذوالقعدہ آنے پر حضرت ابراہیم اسماعیل کی سنت ادا کرتے ہیں, انہیں یاد کرتے ہیں, ان کی سیرت کے مطابق ہمیں بھی دعوت حق عام کرنے کی توفیق فرمائے. آپ نے اپنی قوم کو یوں دعوت دی, اس کا ذکر جو ہے سورہ شعراء میں بڑی بہترین انداز میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, اور لوگوں کو جو ہے ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے, تلاوت کر کے سنائیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, انہیں اپنی قوم کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے سنائیے. اللہ کا حکم ہے ابراہیم کے قصے سنانا. تو کیا آج جو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم سن رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو انبیاء کی سیرت جاننے کی توفیق فرمائے. قرآن مجید میں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون, حضرت ابراہیم نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون, تم لوگ کس کو پوچھتے ہو؟ قالوا, تو انہوں نے جواب میں کہا, حضرت ابراہیم نے اسے تبلیغ کے لیے پوچھا تھا کس کو پوچھتے ہو؟ تو ان کی قوم کہنے لگی نعبد اصناما فنظل لها عاکفین, ہم لوگ تو بت پوچھتے ہیں, انہیں اسی کے سامنے جو ہے آسن جمائے بیٹھے رہتے ہیں, دن بھر بیٹھے رہتے ہیں اعتکاف میں بتوں کے سامنے. قال, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں دعوت پہنچایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون, انہوں نے جب کہا بتوں کو پوچھتے ہیں, اسی کے سامنے آسن جما کے بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے وہاں دعوت دی جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں, تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ ہے دلوں کو کھولنے کی بات. جب انہوں نے کہا بتوں کو پوچھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت نہ سنتے ہیں, نہ نفع دیتے ہیں, نہ پہنچاتے ہیں. تو آپ نے حق بات ان کے کانوں میں ڈالی کہ جب تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار سنتے, تمہیں کوئی نفع دیا آج تک, کوئی نقصان ان سے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت دیتے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق رہے. عشق خلیل پر ہمیشہ گامزن رہتا, تیری ہستی کا شامل ہو, نہایت ہی ضروری ہے, نہایت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم کی زندگی کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا فریضہ انجام دینے کی توفیق فرمائے. انہوں نے کہا, جواب لا یعنی جواب دیا, قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا تو ایسے کر رہے ہیں. کوئی دلیل نہیں, ہمارے ابا دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. باپ دادا کا کرنا کوئی دلیل نہیں, باپ دادا کا کرنا کوئی دلیل نہیں. اگر آج بھی ہمیں بہت سے رسومات ایسے ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے باپ دادا کرتے ہیں, آپ کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ کو یہی نہ ہو جائے کہ شریعت نے ان رسومات پر پابندی عائد کی ہے, منع کیا ہے, تو آپ بھی حضرت ابراہیم کی جاہل قوم کی طرح جہالت پر نہ کریں اور حق واضح ہو جانے کے بعد پھر حق سے منہ پھیرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حق واضح ہونے کے بعد, علم شریعت آنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. پھر حضرت ابراہیم نے اسے کہا, جب انہوں نے کہا ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا تو ہم کر رہے ہیں. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمین. کہا بھلا بتاؤ تو جس کو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوچھتے ہیں وہ تو سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کی, رب العالمین کے. ایک میرا دوست صرف وہی ہے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے. پھر آپ نے رب العالمین کی صفات کا ذکر کیا, ان کے دل میں بٹھایا کہ کون رب ہے, کیسے پالتا ہے سارے عالم کو. آپ نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین, وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے, خلقنی فہو یہدین, اور وہی مجھے ہدایت بھی دیتا ہے. آپ نے اپنے رب کی صفات کا ذکر کیا, والذی هو یطعمنی ویسقین, وہ رب جو مجھے کھلاتا ہے, ویسقین جو مجھے پلاتا ہے, واذا مرضت فهو یشفین, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ رب مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین, وہ رب جو مجھے مارتا ہے, مجھے جلاتا ہے. والذی ارجو ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا, میرے گناہوں کو بخش دے گا. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے رب مجھے کوئی حکم عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما.
तस्लील किया करते थे। आपको मैं बताया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की तस्लील किया करते थे। आपका ये अमल, आपका ये काम लोगों में मशहूर हो गया। आपने एक दिन इरादा बना लिया कि मैं इनके बुतों को तोड़ दूंगा। जब आपने उनके बुतों को तोड़ा और लोगों को मालूम हुआ तो सब लोग आए, चर्चा करने लगे कौन तोड़ा। जिसपे ये बात मालूम थी कि हज़रत इब्राहीम बहुत बुतों को बुरा भला कहते हैं, उन्होंने तोड़ा। तो नमरूद ने हुक्म दिया बुला लाओ उनको, और सबके सामने बुलाया गया और फिर उन्होंने सदा की तजवीज़ की कि इनको आग में जला दिया जाए। कुरान मजीद में इसका बड़े अच्छा अंदाज में जिक्र है। मुख्तसर तौर पर मैं उसे बयान कर दूँ। सूरह अंबिया में इसका जिक्र है, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, कि हमने इब्राहीम को पहले ही बचपन ही में हिदायत की राह अता की और हमसे जानने वाले हैं। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासील लती अंतुम लहा आकिफून, जब हज़रत इब्राहीम ने अपने चचा और अपने कौम से कहा कि ये बुत जिनको तुम पूजते हो, जिनके सामने आसन जमाए बैठे हो, ये क्या है? तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे बाप दादा इसकी इबादत किया करते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम और तुम्हारे बाप दादा सब गुमराह हैं, सब गुमराह हैं। तो वो बोलने लगे, क़ालू अजीतना बिल हक़ अम अंता मिनल लाइबीन, ऐ इब्राहीम तुम ये सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो, खेल-कूद कर रहे हो? जब आपने बताया कि तुम और तुम्हारे बाप दादा सब गुमराह है, तो वो पूछने लगे आप सच बोल रहे हैं या खेल-कूद कर रहे हैं? तो आपने जवाब दिया, क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द अल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। आपने फरमाया खेल-कूद नहीं, बल्कि तुम्हारा और तमाम आसमान ज़मीन का रब वो एक अल्लाह है, एक अल्लाह है जिसने उन सबको पैदा किया। व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, और मैं इस पर तुम्हारा गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ इस पर। फिर आपने फरमाया खुदा मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा। बात ये कि तुम लोग यहाँ से पीठ फेर के चले जाओगे, जब यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा। और इसी बात को सूरह साफ़ात में है कि उनका जब सालाना एक मेला होता था, वो मेले में जंगलों में निकल जाते और बुतों के लिए मिठाइयाँ खाने पकवाने ले आकर रखते, बुतों के सामने खूब नाच गाने में मशहूर हो जाते, फिर शाम को आके खाते, शाम भर खेलते कूदते रहते। तो जिस दिन मेला था उन्होंने इब्राहीम को भी उनकी कौम ने दावत दी कि चलो आज जो है मेला लगा है, मेले में चलो, वहाँ जो है जाने से बहुत फ़ायदा है, तो पूजा होगा, नाच गाना होगा, चलना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखा और फिर कहा कि मैं बीमार होने वाला हूँ। तो जो लोग, चूँकि वो लोग जो है सितारों की बात को बहुत भरोसा करते थे, उन्होंने सोचा कि हज़रत इब्राहीम जो है सितारों का इल्म है, इल्म रुजूम हासिल है, तो उसकी वजह से इन्होंने जान लिया पहले कि बीमार होने वाले हैं। और बीमारी भी मुताअद्दी है, मुताअद्दी मर्ज़। उन्होंने मुताअद्दी मर्ज़ से बहुत डरते थे, कहा ठीक है तुम मत जाओ, मैं रहूँगा, चूँकि हम लोग रहेंगे आपके साथ, हम लोगों की बीमारी हो जाएगी, उनको छोड़ के चले गए। कुरान में इसका जिक्र है कि नज़रतुन फिन नुजूम, हज़रत इब्राहीम ने सितारों की तरफ एक नज़र डाली, फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, और कहा मैं बीमार होने वाला हूँ। फ़तवल्ला वहुम मुदबिरीन, तो सब इब्राहीम को छोड़ के चले गए, पीठ देते हुए चले गए। फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताक़िलून, तो इब्राहीम ने उन बुतों को तरह माया तो कहा कि क्या हुआ तुम खाते नहीं हो? मा लकुम ला तंतक़ून, तुम्हें क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं, बोलो बोलो बोलो। फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन, मौका देखते ही जो है दाएं हाथ से सारे बुतों को मार दिया, चकनाचूर कर दिया। इसको थोड़ा सा और तफसील से जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी सूरत में जिक्र किया है, फजअलहुम जुज़ाज़ा, उन्हें चूरा चूरा कर दिया, इल्ला कबीरन लहुम, सिवाय उनके बड़ों, एक बड़ा था उसको छोड़ दिया। इस नियत से छोड़ना लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, के लोग आएंगे तो उससे पूछेंगे क्या हुआ, ये सारे कुछ जो छोटे छोटे थे लोग क्या हो गया, किसने पीटा, उसे पूछेंगे। क़ालू, जब उन लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ किसने ऐसा कर दिया, सबको मार के टुकड़ा टुकड़ा कर किसने किया? इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, बड़ा जालिम होगा जिसने किया होगा। क़ालू समीअना फ़तन यज़कुरुहुम क़ाल, कुछ लोग कहने लगे कि हमने एक जवान को सुना है जो उनकी बुराई कर रहा था, युक़ाल लहू इब्राहीम, उसे इब्राहीम कहते हैं। क़ालू, लोगों ने कहा फ़ातू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून,
قالوا اتفعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو لوگوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا ہے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑا پیارا جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، آپ نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا، بس انہم خود ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ سب حیرت میں پڑ گئے، حضرت ابراہیم نے جب کہا سب حیرت میں پڑ گئے، فرجعوا الی اللہ پتا فرجعوا الی انفسہم، یہاں تک کہ سب نے اپنے دل میں غور کیا کہ صحیح بول رہی ہے، اگر یہ بول سکتے تو ان سے پوچھ لے کہ کس نے چھوٹے چھوٹے کو، سب کے دل میں جو ہے ایمان کی کچھ نہ کچھ دمک آنے لگی، سب اپنے دل میں غور، انسان جب دل سے غور کرتا ہے تو اس کے سامنے حق واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ اگر بڑے نے کہا تھوڑا پوچھ لو اس سے، اگر بولتے ہیں تو سب نے جانا کہ بول تو ہے نہیں، جو بول نہیں پاتا اس کو ہم اپنا معبود بنا رہے ہیں، تو ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر ہونا کا ہونا ہوتا یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر غور کرتا ہے، پھر اس میں پھر وہی ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں رہتا ہے، فوراً پلٹ ہے فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر جو ہے جیسی کرنی ویسی، پھر وہی اپنی پرانی روش پر لوٹ آئے اور کہا کہ بے شک تم ظالم ہو، کوئی نہیں توڑا، ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر وہ سب الٹے پاؤں پلٹے، جو اپنا خود کرتے تھے ویسے پلٹے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہنے لگے تمہیں تو معلوم ہے کہ بولتے نہیں ہیں، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے نہ نقصان دے، اف لکم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، تمہارے لیے اف اور تمہارے بتوں کے لیے اف ہے جس کو تم پوچھتے ہو، حیرت ہے کہ تم بتوں کو پوچھتے ہو۔ الغرض قرآن کی آیتوں میں آپ پڑھیں گے جہاں بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیدہ دلی کا ذکر کیا ہے، قوم کے سامنے تنے طرح، پوری قوم ایک طرف اور آپ تنے طرح، کسی کا خوف نہیں، کسی کا خوف نہیں، آپ سب کے سامنے بلا خوف آپ سب کے سامنے حق بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی بلا خوف حق کی بات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا اور کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اگر تم اپنے معبود کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اسے آگ میں ڈال دو، تو انہوں نے آگ کے لیے جو ہے ایک گھر بنایا، ایک مکان بنایا اور کہا کہ سب لوگ جو ہے اس میں لکڑیاں جمع کریں، یہاں تک کہ 30 دن تک لوگ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے ہیں۔ آپ بتائیں ایک گھر بنایا بڑا، 40 دن لکڑیاں جمع کی ہوگی، کتنی لکڑیاں ہوگی؟ قرآن شریف اس کا ذکر ہے، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک گھر بناؤ اور اس کو بھڑکتی آگ میں ڈال دو، بلکہ لوگ اس طرح ڈالتے تھے، کسی کو بیماری ہو جاتی تو منت مانتا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو گھر میں لکڑیاں ڈالو، سب ڈالنے لگے اور پھر آگ جلایا گیا، آگ کو جلا دی مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنی اس کی تپش تیز تھی کہ پرندے اٹھتے تھے تو جل جاتے تھے، کباب بن جاتے تھے، کیونکہ سمجھ ہی میں نہیں آیا آگ کو جلا دیا، اس میں ابراہیم کو ڈالے کیسے، تو شیطان انسان کی شکل میں آیا اور انہیں منجنیق بنانے کا طریقہ سکھایا کہ منجنیق بناؤ اور منجنیق کے ذریعہ ابراہیم کو پھینک دو آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بتایا منجنیق بنانے کا طریقہ، نمرود نے منجنیق بنایا اور منجنیق کے ذریعہ حضرت ابراہیم کو پھینکا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم ابھی منجنیق پر پہنچے تھے کہ فرشتے آ کے اپنا مدعا عرض کرتے، آپ ہمیں حکم دے تو پہاڑ اٹھا کے، آپ ہمیں حکم دے تو پورا بارش برسا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا کہ اگر کچھ حکم ہو تو آپ فرمائے، تو آپ نے کہا میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جو ہی منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ نے پوری آگ کو کہا یا نارو پوری بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا یہ فرمانا تھا کہ روئے زمین کی جتنی آگ تھی سب کے سب ٹھنڈی ہو گئی، اور اس دن آگ کا کام جلانا ہے، پورے روئے زمین پر کسی آگ نے اپنا کام نہیں کیا، سب کی سب ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ اللہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سلامہ نہیں کہتا تو اس سے اذیت تکلیف ہوتی ہے، اتنی ٹھنڈک ہو گئی، مگر اللہ نے کہا سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آگ نے سوائے آپ کے وہ زنجیر کو جس سے آپ باندھے گئے تھے اس کے سوا کچھ کو نہیں جلایا، بلکہ وہاں پھول کے پودے لگے تھے، کھانے کے لیے چشمے جاری ہو، پینے کے لیے چشمے جاری تھے،
آپ اطمینان سے آپ وہاں رہے، بہت دن تک رہے. جب نمرود نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہاں تو آپ باغیچے میں ہے تو آپ حیرت میں پڑ گئے، آپ حیرت میں پڑ گئے. بہرحال پھر آپ سے آپ کو نکال دیا گیا اور نمرود نے پھر آپ کی طرف التفات نہیں کیا. اور ایک مرتبہ نمرود حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ تمہارے رب کی فوج کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے رب کی فوج کو. تو حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنی پوری فوج کو جمع کر لو. نمرود اپنی فوج کو جمع کرنے لگا، خوب جمع کیا. تو ایک بادل آیا، ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا جس میں مچھروں کا تھا. وہ مچھر اڑ کے فوج کو جو ہے چاٹنے لگے، یہاں تک کہ پورا گوشت چاٹ کے ہڈی کر دیا. اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں بھی گھس گیا اور وہی اس کی ہلاکت کا باعث بنا. اس طرح اس کو تب کیا اس کے طرح اس پر جوتے پڑتے تھے، جوتے مچھر نکالنے کو جوتے پڑتے تھے، اور اسی مچھر کی آفت سے وہ مر گیا، خراب ہو گیا، برباد ہو گیا. بہرحال جو بھی باطل ہوتا ہے، جو بھی غلط ہوتا ہے، ایک دن ہلاک برباد ہو جاتا ہے. حق کی دعوت کرنے والوں کو کبھی بھی باطل سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ایک دن حق جو ہے قرآن مجید میں واضح جب اللہ نے کر دیا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق کامیاب ہوا، حق آیا اور باطل مٹ گیا. باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے. جہاں ہم ان کی یاد میں قربانی کرتے ہیں وہیں ان کی زندگی سے ہمیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ کی طرف قدم بڑھانے کی جستجو شوق اپنے اندر